اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں السلام علیکم۔ آج میں جو بیان فرما رہا ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آج میں بیان فرما رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق تھا اور قرآن میں اظہر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 195 سال تھی اور حضرت آدم سے قبل 3700 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی قبر مبارک خانہ کعبہ کے اندر ہے۔ 137 سال آپ کی عمر مبارک تھی اور 3600 سال قبل حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عمر مبارک 180 سال تھی، قبر مبارک کنعان کے اندر ہے۔ 3590 سال حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا گھر مبارک شام میں، قبر مبارک کنعان میں ہے۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام اظہر تھا۔ حضرت ابراہیم کا باپ ایک مشرک تھا اور وہ بتوں کی پوجا کرتا اور بت بنا کر بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم کی بتوں سے نفرت۔ حضرت ابراہیم بچپن سے ہی بتوں سے نفرت فرماتے۔ جب باپ ان کو بت بیچنے بازار بھیجتا تو وہ بازار میں ان کو لے جاتے اور بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے اور فرماتے جو چیز ہم نے ہاتھ سے بنائی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا اپنی قوم سے خطاب۔ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، اور جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور وہی بات وہ پیچھے چھوڑ گئے تاکہ اس کی اولاد پیچھے سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ سورہ الزخرف آیات نمبر 26، 37، 28، پارہ نمبر 25۔ نیک کار لوگوں میں اور تم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، وہ نیک کار بندے تھے جو قوت والے اور صاف نظر والے تھے۔ ہم نے ان کو صفت خاص آخرت کے گھر کی طرف سے ممتاز کر رکھا تھا۔ وہ ہمارے نزدیک لوگوں میں تھے۔ اسماعیل اور یوسف، ذو الکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں تھے، وہ سب نیک پروردگار عمدہ مقام والے تھے۔ یہ نصیحت عام لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ سواد آیات نمبر 47، 48 اور 49 کے اندر موجود ہے۔ اور ابراہیم کو یاد کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اگر تم سمجھ رکھتے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، اور جس کو اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دیتے ہیں، اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور تکبر نہ کرو، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آپ نے جانا ہے۔ سورہ عنکبوت آیات نمبر 16، 17 پہ 20۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو اور ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ سورہ الانبیاء آیات نمبر 69، پارہ نمبر 17۔ اور ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب، اے مکہ شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا کر رکھ۔ اے میرے پروردگار، ان سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ جس نے میرا کہنا مانا میرا ہے تو وہ بخشش والا مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار،
میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں ہوتی، اے پروردگار یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دے اور ان کو میووں سے روزی عطا فرما۔ یہ لوگ تیرا شکر ادا کریں اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ تو سب تجھے معلوم ہے، اور تجھ سے کوئی مخفی نہیں ہے، نہ زمین اور نہ آسمانوں میں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس بڑی عمر میں مجھ کو اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ تو وہ رب ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیات نمبر 36، 37، 38، پارہ نمبر 13۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ ابھی کچھ وقفہ نہ ہوا تھا، ابراہیم ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تو وہ ان سے خوف زدہ ہوئے، اور انہوں نے ابراہیم کو بتایا کہ وہ فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور قوم لوط پر عذاب کے لیے نازل ہوئے ہیں، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہلاکت ضروری ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 69، 70، پارہ نمبر 12۔ اور فرشتوں نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی۔ پاس ہی اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ اور انہوں نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 73، پارہ نمبر 12۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تمہاری نماز پڑھا کروں اور میری اولاد کو بھی توفیق دے۔ اے میرے پروردگار میری دعا قبول فرما اور عذاب کے دن میرے والدین کی اور مومنین کی مغفرت فرما۔ سورہ ابراہیم آیات نمبر 41، پارہ نمبر 13۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اوپر کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، اے میرے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 128۔ نبی اکرم کے لیے دعا فرمائی، کہا اس کو میری امت اولاد میں پیدا فرما اے پروردگار ان لوگوں میں انہیں میں ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنایا کرے اور ان کو دانائی سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، بے شک تو غائب اور حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 129، پارہ نمبر 1۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اپنے بیٹوں کو وصیت۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی پسند فرمایا ہے، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ جس وقت یعقوب وفات پانے لگے اس وقت وہ سب وہاں موجود تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ کے معبود کی، جو ابراہیم اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم سب اسی کے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 132، 133، پارہ نمبر 1۔ مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور کتاب ہم پر تیری ہے، اس پر اور جو ضعیف ابراہیم اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر
اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوئیں، جو ان پر اور پیغمبروں پر نازل ہوئیں، یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے تھیں۔ وہ ان سب پر ایمان لائے، اور ہم ان پیغمبروں میں کسی ایک کے بارے میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی خدا کی وحدت کے فرمانبردار ہیں۔ اگر تم بھی ایسے ایمان لائے اور جس طرح یہ لوگ ایمان لائے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور اگر منہ پھیر لو گے اور نہ مانو گے تو وہ تمہارے مخالف ہیں، تو ان کے مقابلے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، اور اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 137، 136، پارہ نمبر 1۔ حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کی عمر مبارک حضرت ایوب کی عمر مبارک 146 سال۔ حضرت ایوب اور یعقوب یہ دونوں حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے۔ یعقوب ایوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ شریعت ابراہیم، یہ لوگ شریعت ابراہیم پر عمل پیرا تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، اس کو معبود مانتے اور اسی کو کسی کا شریک نہ ٹھہراتے تھے، اسی کے آگے سر جھکاتے تھے اور اسی کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ پیغمبر دونوں اللہ کے پیغمبر تھے، دعوت حق۔ یہ لوگ تمام تر اپنی قوم کو ایک خدا کی طرف لاتے اور اس کی عبادت کرنے اور اس کو معبود ماننے اور اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے تھے۔ برے کاموں سے روکتے اور اچھے کاموں کی تلقین کرتے تھے، اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ بہت سے یکجا خدا کی عبادت کرنے والے لگ گئے تھے، اور بہت سے آپ کے پیروکار بن چکے تھے۔ حضرت ایوب کی دعا۔ یاد کرو کہ جب ایوب نے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ کی تکلیف کو دور کر دیا۔ میرا ان کو دور کر دیا، پھر ان کو بچے بھی دیے اور اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ سورہ انبیاء آیات نمبر 84 پہ 17۔ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے کہا، اے پروردگار، شیطان نے مجھے ایذا دے رکھی ہے، اور ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، وہ وہاں نہائے اور اس کا شیریں پانی پیا، اور تمام تکلیفیں ان کی دور ہو گئی، اور آپ کی بیماری دور ہو گئی۔ یہ بیماری ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے رحمت ہے۔ سونے کی بارش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی تو ان کے گھر پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرما دی، اور اس طرح ان کی بے روزگاری کو ختم فرما دیا۔ یہ سب
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور یکجا خدا کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کو معبود مانتے اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے تھے، اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ۔